وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين وسيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا ومولانا رحمة الثقلين جد الحسن والحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين منتخبين المنتجبين ولعن الله ولا أعدائهم وقتلة حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وعظمتهم وتشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال والقرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین گزار ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قمر مہندی ابن آل حسن صاحب مرحوم کی روح اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاہر صدر اکرام واجب الاکرام مزداران سرکار امام حسین علیہ السلام اس وقت ایک مرد مومن کے اصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور جنازے کے وقت بھی ذکر کے طور پہ میں نے یہ بات عرض فرمائی تھی کہ یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ نے جس شے میں بھی زندگی رکھی ہے اسے ایک دن موت کے دامن میں جانا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ ہر شے کو موت آنی ہے. جو جاندار ہے اسے اس کائنات سے جانا ہے. لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ قانون کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بھلے ہی قانون کو بلا دے لیکن قانون کبھی انسان کو فراموش نہیں کرتا. اور یہ بار بار ایصال ثواب کے مجلسوں میں ان باتوں کا دہرایا جانا یہ انسان کے ذہن کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ جو ہمارا عزیز ہم سے جدا ہوا ہے ایک دن ہمیں بھی انہی منزلوں کو طے کرنا ہے. اسی لیے بزرگ یہ باتیں بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک جنازہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے ہجوم ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، تو کوئی جنازے کو نہیں پہنچاتا بلکہ جنازہ ان لوگوں کو آخری منزل کو دکھانے لے جاتا ہے. تم زندہ ہو ایک دن تمہیں بھی اس منزل سے دوچار ہونا ہے. اور آپ دیکھیں اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چلا گیا وہ ہم سے بہتر مقام پہ ہے، وہ ہم سے اچھی جگہ ہے. یقیناً آل محمد کا چاہنے والا جب آل محمد کے جوار میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے بہترین جگہ کہاں اور جگہوں پہ یہ کہا تو سب جگہ جاتا ہے کہ ہاں صاحب جو چلا گیا وہ اچھی جگہ ہے، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. دلیل انہی کے پاس ہے جو فرش مجلس میں بیٹھے ہیں. ذمہ داری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جانے والا ہم سے بہتر مقام پہ ہے. اس لیے ہم سے بہتر مقام پہ ہے کہ ہم جس کی زیارت کے لیے ابھی تڑپ رہے ہیں وہ اس کی زیارت سے سرفراز ہو اور ہر مولائے کائنات کا یہ وعدہ ہے اپنے چاہنے والوں سے. عزیزان محترم وہ بھی تو کسی کا رہبر ایسا کہ جو وعدہ کرے کہ تم پریشان نہ ہونا، قبر کی مشکلات میں ہم تمہارے سہارے. بھائی دیکھیں جناب امیر کے لیے یہ واضح بات ہے اور ایک دم روشن پیغام ہے کہ مولائے کائنات سب کے پاس آتے ہیں. جب ملک الموت روح قبض کرتے ہیں تو مولائے کائنات موجود رہتے ہیں.
لیکن اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. جو محب علی ہوتا ہے وہ زیارت جناب امیر میں اتنا کھو جاتا ہے کہ کب ملک الموت روح نکال لے اسے پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جو بغض جناب امیر میں زندگی بھر جیتا ہے، جب اس کے سامنے مولا کائنات آ جاتے ہیں تو اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو یہ منظر ہوتا ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار درخت پہ ریشم کا کپڑا ڈال کے کھینچ لیا جائے. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ مولا کائنات آتے تو سب کے سامنے ہیں، لیکن بشیر اور نذیر بھی تو اپنی جگہ موجود ہے. بس مرد مومن کا اصال ہے. یقیناً ہم لوگوں نے جب سے آنکھ کھولی انہیں مجلسوں میں پیش پایا، ذکر امام حسین میں محنتیں کرتے ہوئے پایا، کبھی زنجانہ کو سجاتے ہوئے، کبھی اس کی ڈور کو پکڑے ہوئے علم مبارک کے ساتھ. یقیناً یہ اتنی چیزیں ان کی نجات کے لیے بہت ہیں، ان کی نجات کے لیے بہت ہیں. لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانے والا اپنے لیے نجات کا انتظام کر کے گیا ہے تو پسماندگان کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، باپ کے جانے کے بعد میں کل بھی اپنے بھائی ضیاء صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ بڑے بیٹے کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے بیٹے کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ باپ کی جو بقیہ نمازیں ہیں وہ بڑا بیٹا خود پڑھے یا پڑھوانے کا اہتمام کرے. اگر پڑھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ خود پڑھنے کی کوشش کرے. لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نماز اور روزے سے وہی زیادہ اپنی رغبت رکھتا ہے جو خود نمازی ہو. اگر خود نمازی نہ ہو تو اپنے باپ کے لیے نماز کیا پڑھے گا؟ بالکل آسان بات عرض کر رہا ہوں بھائی، جب اپنی واجب ادا نہیں ہو رہی ہے تو اسے باپ کی چھوٹی ہوئی کا خیال کیسے آئے گا؟ یہ باتیں، لیکن حق ممبر ہے، اس سال کی مجلس ہے، لہٰذا دو چار باتیں عرض کروں گا. اس کے پیچھے شریعت نے وجہ بھی بتائی کہ بڑے بیٹے کی ہی کیوں ذمہ داری زیادہ ہے. اس کے پیچھے شریعت نے وجہ بھی رکھی، اور وجہ یہ ہے کہ شریعت نے یہ قانون بنایا، یہ فقہ جعفری ہمارے معصومین نے بیان فرمایا کہ بڑے بیٹے کا حق زیادہ ہے. باپ کے بعد اس کو وہ منصب ملتا ہے جو باپ کا منصب ہے. بھائیوں کی چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو باپ کے درجے پر جانے. چھوٹوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو باپ کی منزل پر جانے پہچانے. اگر وہ کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت ویسے ہی کریں جیسے باپ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. اور شریعت نے قانون یہ رکھا کہ غریب سے غریب باپ بھی اس دنیا سے چلا جائے تو کم از کم انسان ایک انگوٹھی تو پہنتا ہی ہے. تو یہ کسی چھوٹے کے حصے میں نہیں آئے گی، یہ بڑے بیٹے کے حصے میں جائے گی. اگر باپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے تو وہ بڑے بیٹے کے حصے میں جائے گا. یہ شریعت ہے کہ اگر باپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے تو وہ چھوٹے بیٹے کو نہیں ملے گا، بڑے بیٹے کو ملے گا. لہٰذا جس کو حقوق زیادہ ہے، جس کو حصہ زیادہ دیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. جس کا حق زیادہ ہے، بھائی باپ کی جگہ آپ کو حکم دینے کا حق اللہ نے دیا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹا بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں. اب آپ باپ کے مقام پہ ہیں، یہ قانون قدرت ہے، یہ معصومین نے بیان فرمایا ہے. لہٰذا اب چھوٹوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کے مقام پر اسے پہچانے. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عہدہ دیا گیا ہے، لہٰذا اس عہدے کا حق یہ ہے کہ ایصال سب سے زیادہ آپ کو کرنا ہوگا. ایک درود پڑھے پر محمد ایصال ثواب کا جتنا بہترین کنسپٹ آل محمد کے صدقے میں ہمیں حاصل ہوا ہے، کائنات کی کسی قوم و قبیلے کے پاس یہ ایصال کا کنسپٹ نہیں ہے. ہر شخص اپنے جانے والے کو عہدے اور تحفے اور نذرانے بھیج نہیں پاتا، چونکہ بھیجنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے، بھیجنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے. بھائی اگر ہمیں یہاں سے وہاں کچھ بھیجنا ہے تو درمیان میں کوئی ایسا ہو کہ جس کی رسائی وہاں تک ہو، کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ جس پہ اتنا اعتبار کیا جا سکے کہ بھائی ہم اگر کوئی امانت انہیں دیں گے تو یہ وہاں تک پہنچا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ درمیان میں امین ہو قائم نہ ہو، امین ہو قائم نہ ہو. بھائی اگر کوئی چیز کہیں پہنچوانا ہے، مثلا مجھے مچھریا کچھ بھیجنا ہے، میں امان صاحب کو یہ سب معتبر سمجھوں گا تو ان کے حوالے کروں گا. اگر میں سوچوں کہ پتہ نہیں امان صاحب راستے میں کیا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امان صاحب کے لیے میں شک کر رہا ہوں کہ یہ پہنچا پائیں گے کہ نہیں پہنچا پائیں گے. اب یہی دشواری ہے جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہنچتا تھوڑی نہ ہے، آپ پہنچتا تھوڑی نہ ہے. بھائی اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں جو پہنچا سکے. اگر ذریعہ ہوتا تو آپ بھی ادھر کھڑے ہو کے مطمئن ہوتے کہ ہاں جو بھیج دیا یقیناً پہنچ جائے گا. اور کمال یہ ہے کہ ہم بھیجتے ادنا سا ہے، پہنچتا بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ایسوں کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے کہ جن کا کمال یہ ہے کہ وہ 70 کو 70 گنا میں بدل دیتے ہیں.
محمد وآل محمد. جن کے پاس ذریعہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ پہنچتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ انہیں کو دیکھیں کہ آپ ان کے مرحومین کے بارے میں اگر کوئی نازیبا کلمہ کہہ دے تو آپ بگڑ جاتے ہیں. مری ہوئی ماں کے بارے میں غلط بات کیسے کہہ دی آپ نے؟ آپ غلط باتیں پہنچ جاتی ہیں, درود و فاتحہ نہیں پہنچتا. یہ تو مقدر کی بات ہے کہ کس کو کیا مل رہا ہے, لیکن یہ فائدہ ہے آل محمد کے در سے جڑے رہنے کا. اور وعدہ کیا ہے, حدیث امام ہے, چھٹے امام جعفر صادق امام نے وعدہ کیا ہے, حدیث معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی مرد مومن کو فاتحہ پڑھ کے بخشے, چاہے اس سے اس کا کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو, اگر کسی بھی مرد مومن کے لیے, اسی لیے یہ بات کہی گئی جب قبرستان میں جاؤ تو سارے مرحومین کے لیے ایصال کرو, انگلی کے اشارے سے جہاں جہاں تک قبریں ہوں ان کو شمار کر لو, اس لیے کہ فاتحہ کا ثواب کوئی گھٹ نہیں جاتا ہے. اب اگر ہم اپنے والدہ مرحومہ کو ایصال کر رہے ہیں اور ہم نے بھائی کے بھی والد صاحب کو شامل کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ آدھا آدھا ہو جائے گا. آل محمد کریم ابن کریم ہے, سقی ابن سقی ہے, یہ اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا اس فاتحہ کا ثواب بنتا ہے. اور اس میں یہ بھی مسئلہ شامل ہے, علماء تحریر فرماتے ہیں اور سیستانی صاحب نے اسے اپنے فتوے میں جاری لکھا اور بیان فرمایا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں کمی ہو, یہ بات ممکن ہے کہ ہم پڑھیں, ہمارا فاتحہ پڑھنے کا طریقہ درست نہ ہو, ہمارے کلام کرنے میں تلاوت کرنے میں کمی رہ جائے گرامر کے اعتبار سے, مخرج کے اعتبار سے, لیکن ثواب اسے اتنا ہی ملے گا جتنا بنتا ہے. یہ اہل بیت کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ اگر ہم صحیح نہ بھی پڑھیں لیکن وہ اسے اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس کا حق بنتا ہے. یہ اہل بیت کے کرم کی دلیل ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرد مومن کے لیے کسی کے لیے بھی ایصال کرے گا تو یہ وعدہ پروردگار ہے کہ جب اس دنیا سے چلا جائے اس کے خاندان کا کوئی اس کے لیے ایصال کرے نہ کرے, اللہ فرشتے مقرر کرتا ہے, اللہ فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھے. اور ذمہ داریاں, بزرگ میرے بیٹے ہوئے ہیں, بڑے ہیں, جانتے ہیں کہ ذمہ داریاں ہیں کہ جانے والا اس بات کا مشتاق رہتا ہے کہ میرے لیے کیا تحفہ بھیجا جائے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اس کا فائدہ ہے جو اس دنیا سے چلا گیا, ہم تلاوت کریں گے تو اس کا فائدہ ہے, ہم نرز کرائیں گے تو اس کا فائدہ ہے, ہم صدقہ دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں. جتنا فائدہ اس کا ہے اتنا ہی فائدہ یہاں کرنے والے کا بھی, جو یہاں کر رہا ہے ایصال ثواب اس کا بھی اتنا ہی فائدہ ہے. اس لیے کہ ایک تو امام کی ذمہ داری ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے کوئی کرے نہ کرے اللہ فرشتے مقرر کرے گا. پہلی ذمہ داری کس نے لی؟ معصوم نے لے لی, امام نے لے لی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان تلاوت کرے گا تو اس کا دہن پاک ہو جائے گا, اس کو اس کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. وہ کسی کے لیے ایصال کر رہا ہے, مثلا اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, تو اس کے مرحومین خوش ہوتے ہیں, اور جب مرحومین خوش ہوتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں. اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ نزول رحمت ہو, نزول رحمت ہو. یہ روایت بڑی مقبول ترین ہے کہ ہر شب جمعہ مرحومین کے روحیں آتی ہیں اور اپنے گھر کے قریب کھڑی ہو جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہمارے جانے والے نے کیا بھیجا. اور جب تحفے ہدیے فاتحہ کی شکل میں, ذکر امام حسین کی شکل میں, نظر و نیاز کی شکل میں ملتا ہے تو وہ خوش ہو کے جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ پروردگارہ یہ جیسے مجھے یاد رکھتے ہیں تو اپنی رحمتوں میں انہیں یاد رکھ. اور پھر جو جوار آل محمد میں ہے یقیناً ہم سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جو مولا کائنات کے ساتھ ان کے غلاموں میں شامل ہے یقیناً اس کی دعا ہم سے پہلے قبول ہوتی ہے. تو ایصال ثواب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف جانے والا اس بات کا مشتاق ہے کہ کچھ بھیجا جائے, نہیں, اس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ ہمیشہ پاتے رہیں گے. اور پھر باپ کا سایہ, ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی عظیم ترین آیت کی تلاوت کی کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں. لیکن آپ اگر روئے زمین پر نگاہ ڈالیں تو سب کے احسانات کا بدلہ ادا کیا جا سکتا ہے, لیکن والدین کے احسان کا بدلہ ادا. احسانات والدین یہ ہے کہ ایک رات کا بدل کوئی نہیں پیش کر سکتا, ایک رات کا بدل کوئی نہیں پیش کر سکتا. والدین جو احسان کرتے ہیں, اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جسم کا رویا رویا والدین کے احسان کی وجہ سے. یقیناً باپ کا مرتبہ کیا فضیلت ہے کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باپ ناراض ہو جائے تو جنت تو دور خوشبو جنت اللہ. اسی لیے کہا گیا کہ زندگی میں جتنا ہو سکے حسن سلوک انجام دو. قرآن نے منع فرمایا, اللہ کی طرف سے آواز قدرت ہے کہ کبھی اپنے والدین کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو, اپنے کاندھوں کو جھکا کے بیٹھو. جب بھی قدم بڑھاؤ تو اس بات کا خیال رہے کہ باپ کے قدم کے آگے قدم نہ جائے.
اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم ہیں. ہماری اصل ہمارے والدین، ہماری اصل ہمارے والدین ہیں. ہمارے باپ کا رتبہ اللہ نے بخشا کہ بزرگ والد کے لیے حدیث ہے معصومین کی کہ بزرگ شخص اپنے گھر میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے امت کے درمیان نبی. لیکن کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ بزرگ کی گھر میں کیا حیثیت ہوتی ہے کہ ایک بزرگ اپنے گھر کے درمیان ویسے ہی ہوتا ہے جیسے امت کے درمیان نبی. تو جب اللہ نے یہ بات کہہ دی، معصومین نے حدیث بیان فرما دی کہ امت کے درمیان ویسے ہوتا ہے جیسے نبی، تو پھر نبی کا احترام کیا ہوتا ہے، نبی کے اب حکم پر تابع کس طرح سے ہوا جاتا ہے. لہٰذا یہ تمام باتیں ہیں اور مجلس اصالہ ثواب میں یہ باتیں عرض کرنا بھی ضروری ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے پیغام کو دہراتے رہیں. چونکہ جو چلا گیا یقیناً وہ ہم سے بہتر مقام ہے، یقیناً مثال اس کا زندگی بھر اب جب تک ان کے بچے باقی ہیں، ان کے گھرانے والے ہیں، وہ اس کے لیے عیسال کا اہتمام کرتے رہیں گے اور کرتے بھی رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں 40ویں سے ختم ہو گئی، نہیں. اور عیسال ثواب کے لیے کوئی دن بھی مقرر نہیں. اکثر یہ بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کس دن عیسال ثواب کریں اور کس دن نہ کریں. آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن عیسال ثواب کرتے رہیے. جب بھی صبح آنکھ کھلے اپنے مرحومین کو فاتحہ پڑھو. کتنی دیر لگتی ہے؟ 2-4 منٹ کا بھی تو وقت ایک فاتحہ میں نہیں جاتا. اور جب فاتحہ پڑھیں تو تمام مرحومین کے لیے، اپنے خانوادے والوں کے لیے، تمام وہ لوگ جو اس دنیا میں چلے گئے ہیں جن کا کوئی نہیں، ان کی بارگاہ میں آپ عیسال کریں. آل محمد اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا کرے. جب تک والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنا ذمہ داری ہے. جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے عیسال کا اہتمام کیا، اس لیے کہ عیسال ثواب ہی ہے جو آپ سے ان کے رشتے کو باقی رکھے. اور عیسال ثواب میں ایک بات اور ذمہ داری سے عرض کرتا چلوں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے، واضح اپنے بستی کے اپنے محلے کے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عیسال ثواب میں یہ نیت ہرگز نہ آنے پائے کہ اب اگر ہم نے کسی چھوٹے ذاکر کو بلا لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. عزیزان محترم، کوئی کسی کا بخشش کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کسی کے بخشش کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ بہتر سے بہتر اہتمام کریں. نہیں نوازا ہے تو پہنچے گی فاتحہ، پہنچے گی آپ کی نیت، پہنچے گا آپ کا نظر و نیاز. وہ بہت دور سے آنے والا شخص آپ کے سامنے ذکر مولا کرے گا. یقیناً ہر انسان کی اپنی زبان ہے، اپنی تاثیر ہے، اپنا انداز ہے بیان کرنے کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی روح اس بات پہ پریشان ہو جائے کہ میرا بیٹا قرضے کے دلدل میں دب گیا. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں یقیناً وہ بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا تو پھر اجر ثواب کی امید آل محمد سے نہ رکھیے. اگر لوگوں کے لیے ہے تو آل محمد سے اجر و ثواب کی امید نہ رکھیے کہ آپ پھر ثواب بھی وہی دیں گے جو آنے والے ہیں، اور جو آنے والا ہے وہ خود محتاج ہے، آنے والا ہے وہ خود محتاج ہے. لہٰذا ان کے لیے کیجئے کہ جو مختار کائنات ہے، جن کے سامنے سارا زمانہ کھڑا رہتا ہے، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہ بھی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا. ایک درود پڑھے محترم. یہ رشتے آل محمد کی وجہ سے کائنات میں باقی. کوئی بیٹا اپنے باپ کا احترام نہ کرتا اگر زمین پر آل محمد نہ. اہل بیت اطہار نے دکھایا کہ کیسے رشتہ بیٹے باپ سے نبھاتے. مولا حسن حسین کی تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں تو ہمیشہ تاریخ میں لکھا کہ مولا کائنات کے سامنے کبھی کلام نہیں کیا. ہونٹ خاموش رہتے ہیں، سر جھکا رہتا ہے، قدم سے آگے قدم نہیں بڑھتا. یہ آل محمد نے رشتوں کو عزتیں بخشی. اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو تمام کے تمام رشتے تو ابتدائی کائنات میں ہی بدنام ہو چکے تھے. جب جناب نوح کے بیٹے نے سفینہ نجات میں آنے سے انکار کیا تو باپ اور بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. باپ اور بیٹے کا رشتہ قرآن کی نگاہ میں بدنام ہو گیا. قرآن نے کہہ دیا بیٹا ہی نہیں ہے. جناب نوح نے کہا پروردگار میرا بیٹا ہے. آواز آئی آپ کا بیٹا نہیں ہے. کیوں بیٹا نہیں ہے؟ کہا اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس نے عمل صالح انجام نہیں دیا. اللہ نے رشتے کو ختم کر دیا. جبکہ باپ بیٹا تھا، خون تھا، حسب تھا، سب کچھ ایک تھا، لیکن اللہ نے کہا اس نے عمل صالح انجام نہیں دیا. لہٰذا باپ سے رشتہ ختم ہو گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. لیکن زمین پر جناب ابو طالب و مولا کائنات جیسے باپ و بیٹے نظر آئے. انہی نے ان رشتوں کو معراج کی منزلوں تک پہنچایا. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے کس طرح سے اپنے والد بزرگوار کا احترام کیا کہ اس بستر پر سو گئے کہ جو قطروں سے بھرا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ جناب ابو طالب چاہتے تھے کہ پیغمبر کی حفاظت ہوتی ہے. اب
دیکھیں کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کا احترام، جناب علی اکبر اور جناب امام حسین. ساری کائنات میں نہ علی اکبر جیسا بیٹا ہے نہ حسین جیسے باپ. احترام کس قدر سر کو جھکائے ہوئے ہیں. ہمیشہ تاریخ نے لکھا کہ جب جناب علی اکبر اس کائنات میں آئے تو امام حسین نے جناب علی اکبر کو ایک سفید کپڑے میں رکھا اور نظر بارگاہ الہی کر دیا. نظر بارگاہ الہی کر دیا. وہاں سے جناب زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا اور پرورش کی 18 برس تک. لیکن جب کربلا کا میدان آیا، باب اعضا مولا کے ایک عزادار کی مجلس ہے، یقیناً ان کی روح یہیں ذکر مولا میں شریک ہوگی، اپنے بچوں کو دعا دے رہی ہوگی کہ میرے بچوں نے میرے لیے اس حال کا اہتمام کیا. یہ عزاخانہ یقیناً ان کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے. کہ زان محترم کربلا کا منظر آپ دیکھیں کہ کس طرح جناب علی اکبر جناب امام حسین کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ. امام حسین کا وہ جملہ کہ جب جناب علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دی تو کہا اے میرے لال جب تک ممکن ہو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. اے میرے لال علی اکبر جب تک ممکن ہو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. تاریخ کہتی ہے اس کے باوجود امام حسین گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جناب علی اکبر نے رہوار کو روکا. اے بابا جان آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے، یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ اے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تم اس منظر کو محسوس کرتے کہ جب وہ جوان بیٹا مرنے جاتا ہے تو بوڑھے باپ پہ کیا گزرتا. ہر باب عذاب کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. اے میرے لال علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اس بات کا سمجھ آتی، اس بات کا درد تم محسوس کرتے کہ جب جوان بیٹا مرنے جاتا ہے تو بوڑھے باپ پہ کیا گزرتا. ہاں باب اعضا تاریخ کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر نے آخری آواز کربلا کے میدان میں بلند کی کہ اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو. کربلا لکھتی ہے کہ امام حسین مرثیہ پڑھ رہے ہیں. میرے لال علی اکبر تیرے جانے سے آنکھوں کی بینائی جاتی ہے. میرے لال علی اکبر کچھ دکھائی نہیں دیتا. تیرا بوڑھا باپ کربلا میں غریب ہو گیا. اے میرے لال علی اکبر آواز دیتے رہو. اے نا علی اکبر. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب ابتدا ہوئی جنگ کی کربلا کی اور ہر کا بیٹا گھوڑے سے گرا تو امام حسین نے ہر کے بیٹے سے کہا، ہر جناب ہر سے کہا تھا اے بھائی ہر کیا کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشیں پہ جاتا. لیکن لمحوں میں منظر تبدیل ہو گیا. ادھر جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا آخری سلام. حسین آواز دے رہے آئینہ علی اکبر. اے میرے لال علی اکبر آواز دیتے رہو. تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ امام حسین جب جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا تو لاشیں علی اکبر نہ اٹھا سکے. ہاں 56 برس کا بوڑھا باپ کیسے 18 برس کے جوان کے لاشے کو اٹھائے. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ آگے اپنے جوان کا لاشا لے چلو. ارے بڑا منظر سخت ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا مر جائے، اس لیے کہ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کا کاندھا ملے. لیکن ہائے غربت کربلا، حسین غریب تو ایک ایک لاشا کربلا سے اٹھا لائے. لیکن جب سیدہ کا لال گھوڑے سے گرا تو کربلا کے میدان میں کوئی لاش اٹھانے والا نہیں تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا رہا. ظالم گھوڑوں پر گھوڑے دوڑاتے رہے. ایک نقاب پوش ملزمہ تھی جو کربلا کے میدان میں آواز دے رہی تھی اے ظالموں میرے حسین پر گھوڑے نہ دوڑاؤ، میں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے. کوئی سیدہ کے لال کو کفن دینے والا نہ تھا، کوئی حسین غریب. اللہ لعنت اللہ علیہ عالم الذی ظلموا یا منقلبی ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ تسلیما لامر. اللہ تجھے واسطہ محمد و محمد کا ہماری تمام عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا. بارگاہ مرحوم قمر صاحب کے درجات کو مزید بلندی عطا. جوار معصومین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا. تمام گناہوں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ تجھے واسطہ محمد و محمد کا ہمیں حقیقی معنی میں معرفت آل محمد نصیب فرما. اللہ اکرام علماء
صاحب کا روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما اللہ کے واسطے محمد کا وقت امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں اصلاح بنا دے کہ امام کے ناصرین میں شمار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مزید